سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अर्रदाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह पर राज़ी रहने वाले दुरूद व सलाम भेजे। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर
کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، 6 کلمے کیا ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، اسی طرح ارکان ایمان جو 7 ہیں اور آگے ان کی جو تشریح تفسیر اور ان کی شاخیں وہ 70 سے زیادہ ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں اور اس کے اسرار و رموز کیا ہیں۔ ناظرین کرام، ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور اسی لیے میں بار بار دہراتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو زبردستی مسلمان کیا گیا، تو زبردستی کوئی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا، اس لیے اقرار باللسان تو آپ کروا لیں گے تلوار سے بندوق سے، لیکن تصدیق بالقلب جو ہے وہ آپ کیسے کروائیں گے، وہ نہیں کروایا جا سکتا۔ ایمان مفصل جو ہے وہ یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ ان کی ضرورت کیوں ہے، اس کو جاننا کیوں ضروری ہے، پڑھنا مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ ذیل جو امور تھے ان کو ایمان کے لیے ضروری قرار دیا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اور ناظرین کرام، یہ عقیدہ بنیادی طور پر رکھنا چاہیے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آدمی سمجھے کہ اس کا اسلام رخصت ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا پوری کائنات میں بشمول انبیاء کرام، رسولان کرام، کوئی ذات وحدہ لا شریک نہیں، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی کسی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا تصور بھی کرے تو اسی وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کوئی نبوت کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرے وہ صریحاً کفر ہے اور کافر ہے، اور اس کو ماننے والا بھی جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ 2 عقائد جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہونے چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو پہلے یہ بتائیں، یہ 6 کلمے کہاں سے آئے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو بس کافی ہے، اور نہیں ضرورت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غائی صاحب، یہ کلمات طیبات قرآن و سنت سے کشیدہ ہیں۔ پہلے تو یہ جو 4 کلمے ہیں یہ تو بعین ہی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور پہلا کلمہ تو قرآن مجید میں بھی 2 مختلف مقامات پہ موجود ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔
یہاں سے لا الہ الا اللہ ہے اور سورہ الفتح میں موجود ہے، یہ سورہ محمد رسول اللہ، وہاں پہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء۔ اسی طرح دوسرا کلمہ جو ہے یہ بھی موجود ہے ابن ماجہ شریف دیگر کتب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ دوسرا کلمہ شہادت یہ ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10 اس کو حسنات عطا کرتا ہے اور 10 اس کی برائیاں مٹاتا ہے۔ اسی طرح 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اسی طرح المستدرک میں موجود ہے تیسرا کلمہ سوم کلمہ تمجید جو ہے جس پڑھتے ہیں اس کی برکتیں ہیں، اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں چوتھے کلمے کے بارے میں موجود ہے۔ پانچواں اور چھٹا کلمہ مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب سے کشید کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ہے کہ بنیادی عقائد بنیادی جو اسلام کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ آ جائیں، وہ اعمال اس میں آ جاتے ہیں۔ قبلہ غازی صاحب یہ جو پہلا کلمہ ہے اس کی بھی ہم جب بلاغت کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک سوال یہاں پہ ہے، یہ کس نے یہ 6 کلمے پھر اس کو جوڑا کیسے؟ مطلب آپ نے کہا کہ ایک جگہ پہ اس کا ایک ٹکڑا ہے، دوسری جگہ پہ ہے، دوسری حدیث میں ہے، اس کو جوڑا کس نے؟ غازی صاحب کوئی ایسا فرد جس کا نام باقاعدہ اسلامی تاریخی کتب میں موجود ہو وہ تو نہیں، لیکن اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ علم العقائد کی جب کتب لکھی جا رہی تھی تو اس وقت وہ فقہا جو علم العقائد کے اعتبار سے مطلب وہ حامل تھے تو انہوں نے مل کے اس کام کو کیا ہے، اور اس کا مقصد تربیت تھی ہمارے بچوں کی اور ان کے لیے بنیاد تھی۔ کلمہ ہمارے بڑوں کی بھی ان کی بھی بڑی محنت جب قل واللہ نہیں آتی تو بڑوں کی تربیت کے بھی لیے ضروری ہے۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہمارے علمی طور پہ دینی علم کے لحاظ سے ہمارے بڑے بھی بچے ہیں، بلکہ بچے ہمارے بڑے ہیں۔ ہاں جی اسی طرح قبلہ غازی صاحب یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کا تسلسل کے ساتھ شروع سے موجود ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا توسل کیا تھا تو اس وقت اللہ کریم نے پوچھا تھا کہ آپ نے ان کو کیسے پہچانا، تو المستدرک میں موجود ہے عرض کی الہی جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا تو رأیت علی قوائم العرش، میں نے تیرے عرش کے پائے کے اوپر وہاں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نام وہاں پہ موجود ہے، یہ کلمہ طیبہ وہاں پہ موجود ہے۔ اب اس کی بلاغت دیکھیے قبلہ غازی صاحب، لا الہ الا اللہ اس میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ اس میں بھی 12 حروف ہیں، ان کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہے، ان کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی انتہا اس سے حکمت اس میں کیا ہے؟ جی نہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ ہے نہ محمد رسول اللہ میں نقطہ ہے، تو نقطہ چینی کہاں سے آ جائے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں لا الہ کا انتہا جو ہے لا الہ الا اللہ وہ اللہ کی ذات ہے، اور محمد الرسول اللہ کی ابتدا محمد پہ ہے۔ اب درمیان میں واو عاطفہ بھی لائی جا سکتی تھی ان کو دو الگ الگ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کریم نے وہ بھی نہیں، اہل علم نے کہ یہ اللہ کی ذات اور محمد مصطفیٰ کی ذات قربت جی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی انتہائی قربت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے اللہ ہے اور محمد، اللہ ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ جی اسی طرح اور تمام انبیاء کرام شروع سے جس چیز کی دعوت دیتے رہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قبلہ غازی صاحب اس کلمے کے اندر دیکھیے آپ لا الہ الا اللہ میں 3 حروف استعمال ہوئے ہیں، لام، الف اور ہا۔ اس کو اگر ترتیب دیا جائے تو الہ بنتا ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی الہ چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید پورا قرآن پاک اس کا مطالعہ کریں تو لفظ اللہ جو ہے یہ سب سے زیادہ آیا ہے قرآن پاک میں، 2699 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ اب واحد دیکھیں آپ عدد کے اعتبار سے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، یہ عربی گنتی ہے۔ گنتی میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو رقم آیا ہے جو عدد وہ واحد ہے، واحد سب سے زیادہ ہے اور اللہ سب سے زیادہ ہے، یعنی واحد اللہ ہی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں اللہ کریم کی ذات و برکات، تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رام رحیم ایک ہی ہے، نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ یہ ممکن ہی نہیں ہے قبلہ غازی صاحب۔ لفظ اللہ کے اندر جو حسن ہے، جو بلاغت ہے، کسی رام اور کسی اور میں موجود۔ آپ اللہ سے الف کو ہٹا دیں تو للہ بن گیا اللہ کے لیے، ایک لام کو ہٹا دیں تو لہو بن گیا صرف اس کے لیے، اس لام کو بھی ہٹا دیں تو ہو بن گیا، وہ بھی وہی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی جس کتاب میں مصنف یا مؤلف اس کا نام اس کتاب میں سب سے زیادہ ہو۔ قرآن مجید لکھی ہے اور اس کا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا نام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قبلہ غازی صاحب یہ بلاغت قرآنیہ ہے، معجزہ ہے۔ آپ نون والقلم وما یسطرون پڑھ کے دیکھیں،
پوری صورت میں چونکہ پہلا حرف نون ہے حروف مقطعات میں سے، تو پوری صورت میں سب سے زیادہ جو حرف آیا ہے وہ نون ہی آیا ہے۔ قاف سورہ قاف پڑھ کے دیکھیں تو پوری صورت میں سب سے زیادہ قاف ہی آیا ہے۔ صاد صورت پڑھ کے دیکھیں تو سب سے زیادہ صاد یہی آیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز بھی ہے اور بلاغت بھی ہے۔ وہ جو 19 ہے بار بار وہ آتا ہے 19 کا بھی، جی وہ بھی عدد ہے، وہ پلٹ کے واپس پھر اسی پہ آ جاتی ہے بات۔ قبلہ غائی صاحب اس کی جو حکمتیں ہیں کلمہ طیبہ کی برکتیں، ان میں سے ایک برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی ابتدا اللہ سے ہوئی، لفظ اللہ سے، یعنی پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے اسے لفظ اللہ سکھایا، اور پھر جب 50-60 سال جتنا بھی مدت گزار کے دنیا سے جانے لگا تو اس کا آخری کلمہ بھی یہی ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس کی زندگی میں جتنے گناہ ہوں گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جی اپنا ہاشمی صاحب ذرا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی ذرا تفسیر بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غائی صاحب، ایمان مجمل جو ہے اس میں اجمالاً ہمارا جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، خلاصہ اس کا، جی ہاں خلاصہ جوہر اس کا بیان، رکھ دیا، بالکل اس کا جوہر بیان کر دیا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا اس طرح سے کہ جو اس کے نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں، کیونکہ وہ اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اور اس کا کوئی ہمتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، اگر کوئی ہوتا، جی بالکل ٹھیک، لیکن ہے ہی نہیں، جی اس سے رکھا ہی نہیں۔ جی کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس سے آگے فرمایا گیا اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکامات کو، کہ ایمان جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جائے، پھر اس کے احکامات کو مانا جائے۔ پھر ماننا اس طرح سے ہے اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اس کا اقرار بھی ضروری ہے، وتصدیق بالقلب، اور دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو، کیونکہ صرف جو ایمان کا اقرار زبان سے کرنے والے ہیں اور ان کے دل اس کی تصدیق نہیں کرتے، دل تشکیک میں مبتلا ہیں، تو وہ منافقین کہلاتے ہیں، کہ وہ ظاہری طور پہ تو ایمان کا اقرار اور لبادہ موجود ہے، لیکن اندر سے دل مطمئن ہی نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کوئی ہو سکتی ہے، وہ واحد یکتا الہ اور معبود ہو سکتا ہے، یا مطلب کہہ لیجیے کہ کوئی خالق و مالک ہمارا جو ہے وہ ایک ہی اعضاء ہے۔ سے بھی اس کا اظہار ہو۔ جی یہ تو یقیناً اگر کوئی عبادت سے سجدہ کرے گا تو وہ شرک ہو جائے گا اور وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ میں تو وہ جو کیا کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، اس کا بھی میں قائل نہیں۔ جی وہ بھی حرام جی ہے۔ ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بھی حرمت ہے، سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مطلب حرام جی اس کا جواز کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حد رکوع تک جھکنے کی بھی ممانعت ہے۔ بھائی مجدد الفسانی نے اتنی جو جیل کاٹی تو وہ اسی لیے کاٹی تھی، بادشاہ وقت نے کہا کہ چلے سجدہ نہیں تو تھوڑا سا جھکی جائے، رکوع انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس نے کہا چلو رکوع سے تھوڑا اوپر ایسے ہی ذرا کر لیں، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، شرح فقہ اکبر جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، آپ نے اس میں بنیادی طور پہ فرمایا السجدۃ حرام لغیرہ سبحانہ، اللہ کے ساتھ۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر ایمان مفصل آ جاتا ہے۔ ایمان مفصل میں 7 چیزوں کو قبلہ غائی سے بنیادی طور پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ آمنت باللہ، سب سے پہلے میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اور اس بات پر کہ بری اور تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور اس بات پر ایمان لایا کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کر اٹھایا جانا ہے، اور اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ 7 وہ ارکان ہیں کہ جن کو ایمان کے ارکان کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے کہ ایک تقسیم ہے، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔ اس میں فرق بڑا معمولی سا ہے کہ دراصل ایمان ہماری عقیدے کا نام ہے اور اسلام ہماری عبادات اور ہمارے معمولات کا نام ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد بندہ جو اعمال کرتا ہے وہ اسلام کہلاتے ہیں۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور تیسرا جو ہے اعمال سے اس کا اظہار۔ اعمال سے بالکل احکامات کو اس طرح سے ماننا یہی نا کہ احکام کو ایک بندہ مانتا ہے، پھر ان احکامات کو بجا لانا ضروری ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ امت میں یہ بڑا اس وقت کہہ لیجیے کہ ہمارے لیے معاملہ مشکل بنا دیا گیا کہ اس وقت ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے ینگسٹ جو ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں، ان کو اس طرح سے تشکیک میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب کہہ لیجیے کہ مادیت کے اس دور میں میٹیریلسٹک جو مطلب ہمارے نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے، اس میں الحاد بہت زیادہ مطلب کہہ لیجیے کہ ہمارے ہاں در آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تشکیک میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی جو قوت ہے وہ ایمان ہے،
اگر اس میں تشکیک، اس میں کمزوری آ گئی تو وہ ساری عمارت ہی دھڑام سے گر جائے گی، کیونکہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ تو ان پہ کھڑی ہے نا، 5 ارکان اسلام، 6 یہ کلمے اور ارکان ایمان جو 7 ہیں ان پہ، تو یہ ساری. اچھا جی مفتی صاحب، یہ ہے جی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل ہے. یہ ترتیب مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ کے بعد کیوں نہیں یہ و رسولہ؟ ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول پہ ایمان لانا، یہاں ترتیب یہ ہے پہلے اللہ پہ، پھر ملائکہ پہ، پھر کتابوں پہ، پھر رسولوں پہ، پھر یوم آخر. یہ ذرا ترتیب تھوڑی سمجھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے وظیفہ جیسے ہی بھیجا تو میں پڑھا، تو یہ حقیقت ہے کہ ہم بہت شدید دھند میں تھے، اور جیسے ہی تعداد مکمل ہوئی تو بالکل اس سے 2 یا 3 منٹ کے بعد وہ راستہ کلیئر ہو گیا. میں ان کو سنا رہا تھا، میں نے کہا یہ قرآن حکیم کا معجزہ ہے. میں نے جب کبھی کسی دوست کو بتایا ہے ٹریفک میں پھنسا ہوا یہ دھند میں ہو، ایسے کلیئر ہو، ایسے ہی بالکل. یعنی اس قدر تھی کہ آپ کچھ نظر نہیں آ رہا، بالکل کچھ نہیں. تو وہ جیسے میں نے پڑھنا شروع، میں نے دوستوں کو گاڑی میں بتایا، ساتھ کے غازی صاحب نے وظیفہ بھیجا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کے بعد الحمدللہ ہم ذرا جلدی سفر طے ہو گیا. اچھا جی، آپ نے جو سوال فرمایا، یہ سوال واقعی بڑا اچھا ہے اور ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. تو اس میں ایک حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو ترتیب ہے جیسے آپ نے فرمایا، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ ملائکہ کی ڈیوٹی ہے بالخصوص حضرت جبریل امین کی کہ وہ وحی لے کے آئیں رسولوں کے پاس، انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ وحی لے کے آتے ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان تبھی ہوگا جب ان فرشتوں پر ایمان ہوگا جو وحی لے کے آئیں گے. یعنی پہلے جبریل امین کو مانیں کہ وہ وحی لے کے آئے ہیں، تو تاکہ وہ جو سلسلہ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہ کنیکشن جو ہے یہ مان لیا جائے. جب کنیکشن مان لیا گیا کہ جبریل امین کی حیثیت ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ لے کے آئے ہیں، اور اللہ وہ لائے کیا ہیں؟ وہ کتاب لائے. وہ کتاب لائے ہیں. کس کے لیے لائے ہیں؟ کس کے پاس لائے ہیں؟ بالکل وہ انبیاء کے پاس لائے ہیں. اور اگلی جو بات ہے پھر اس کے بعد رسولوں کا ہے، کتابوں کا ہے. ہم بطور مسلمان، یعنی ہمارے کئی یہ ابھی آپ پہلے میں وہ گاڑی میں سن رہا تھا گفتگو جو ہو رہی تھی، تو اس میں بھی ذکر ہوا کہ یہ خصوصاً بر صغیر میں یہ جو 6 کلمے کہا جاتا ہے یہ رائج ہیں، کسی اور ملک میں نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جب یہ سوچا کہ اپنے بچوں کو عقائد کی تعلیم کیسے دیں، تو یہ 6 کے 6 کلمات نہ صرف عقائد ہیں ان میں، بلکہ اعمال بھی سارے اس میں آ گئے. سبحان اللہ. یعنی پہلے جو 3 کلمے ہیں ان میں آپ دیکھیں خصوصاً پہلے 2 کلموں میں شہادت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ایمان کی صفتیں یاد کرائی جاتی ہیں. وہ کیوں یاد کروائی جاتی ہیں؟ کہ بچے کو یاد ہو جائے، ترجمہ آ جائے، اس کی بیس اتنی مضبوط بن جائے کہ اس کو اپنے عقیدے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. ابھی آپ نے جو بات فرمائی نا جی، جب انسان کی بیس نہیں بنے گی، اس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی آ کے متاثر کر سکتا ہے کہ جناب آپ ایسے نہ کریں، آپ ایسے نہ کریں، اسلام ایسے نافذ ہوگا، اسلام ایسے نافذ ہوگا. کہ کسی کو کیا پتا جو اسلام کو جانتا ہی نہیں، وہ اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ اسلام جن کا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ اسلام ہے کیا، اور ہم اس کو کیسے ریاست مدینہ میں اس کا کیسے نفاذ کر سکتے ہیں. ورنہ تو کوئی بھی کسی مذہب والا بندہ کہتا نہیں جی، جیسے آپ کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ انسٹرکشنز آتی ہیں کہ جناب آپ اسلام کا سافٹ امیج دکھانا ہے، آپ نے فلاں امیج دکھانا ہے، فلاں امیج. اسلام کا ایک ہی امیج ہے اور وہ ہے حق، اور وہ حق دکھانا ہے آپ نے، اور حق پہ آپ قائم رہیں. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے یہ، اور مومن کبھی بھی مادی طاقت کے بھروسے پہ رہا ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ ایمان کی طاقت پہ لڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں. نہ قلت و کثرت رہی ہے. اچھا جی، اپنا ڈاکٹر صاحب، کلمے کی برکت، کلمہ طیبہ کی برکت، کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں ہو جائے اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں، یعنی ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کیا تھا، الہی مجھے اپنی بارگاہ سے علمنی دعان، مجھے کوئی دعا سکھا، عطا فرما، وظیفہ میں کیا کروں. تو اللہ کریم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو. تو عرض کی الہی یہ تو عام لوگ بھی پڑھتے ہیں، تو تخصنی میرے لیے کوئی خاص چیز، اسپیشل گفٹ. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر 7 زمینیں آسمان ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور دوسرے میں یہ، تو یہ پلڑا زیادہ وزنی ہوگا اس مقام پہ. قبلہ غائی صاحب، نبی پاک بڑی دکھ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تینوں اسکالر کے سامنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں.
اکثر اوقات میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی تم کلمہ شریف کا ورد کرو اور ساتھ 313 مرتبہ کلمہ شریف پڑھو، 313 مرتبہ درود پاک پڑھو، اور انشاءاللہ سارے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی خاص وظیفہ بتائیں. اتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کالی کیڑی اسمان پہ چڑھی نیچے اتری زمین سے نیچے گئی اس کو مرغی نے پکڑا، اس طرح کا کوئی وظیفہ جو بتا دے اس طرف لوگوں کی بڑی توجہ. اس کی قدر نہیں ہے، یہ اس کی اتنی تاثیر ہے، قوت، اتنی بڑی طاقت، یہ انسان کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے، روحانی طور پہ اس کو بلندی پیدا کرتا ہے، مصائب سے بچا دے. اللہ کے کلم میں بندہ آ جاتا ہے اور یہ کلمہ دل سے پڑھے تو جنت میں جائے گا لازماً. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے جسے شرک کیا ہوگا. بالکل ایسے یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں جو کلمہ طیبہ کی برکت سے بندے کو ملتی ہیں فوری. تو ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ وہ ہے حسن الہی، اللہ تعالیٰ کا قلعہ 4 دیواری میں آ جاتا ہے جب یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت اللہ کریم کی ذات برکات وہ خود فرماتی ہے. دوسری چیز ہے غفران الذنوب، گناہوں کی مغفرت، ہر کلمے کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، نیکیاں. اور تیسری چیز ہے الخلاص من البلائی والہم والغم، ہر غم پریشانی دکھ سے نجات، بچت. اور چوتھی چیز ہے آنس من وحشت القبر، قبر کی وحشت میں یہ ساتھی ہے وہاں پہ. اور جب بندہ، اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جو آدمی کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے، ڈاکٹر قمر زیدی صاحب سے، تو میں کہنے لگا تھا یہ بات میرے زبان سے آپ نے چین لی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت کلمہ طیبہ کی برکت سے روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے. اور اس پہ ایک حدیث پاک بھی ہے، یہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 پہ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے. تو سرکار نے فرمایا ارفق بصاحبی فإنہ مومن، اے جناب اسرائیل ان کی روح کو نرمی سے قبض کرنا، یہ میرے ہیں، مومن ہے، نرمی سے قبض کرنا. تو آگے سے جناب اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، عرض کی آقا فإنی بکل مومن رفیق یا رسول اللہ، جو بھی آپ کا چاہنے والا ہوتا ہے میں اس کی روح پہلے ہی نرمی سے قبض کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے؟ تو عرض کی آقا اللہ کریم کی ذات برکات نے ساری کائنات میرے سامنے ایک پلیٹ کی طرح کر دی ہے. پوری دنیا کو دیکھتا ہوں اور پوری کائنات کی مسجدوں کو 5 وقت دیکھتا ہوں کہ کون کون سے لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں حضور جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو میں ان کی روح فوراً قبض نہیں کرتا، میں انہیں موقع دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں. اگر پڑھ لیں تو ٹھیک، نہ پڑھیں تو حضور میں کلمہ طیبہ بھی انہیں خود پڑھا دیتا ہوں. اللہ اچھا جی حضرت آپ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ بھی میں خود انہیں پڑھاتا ہوں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہمارے ناظرین نے کچھ سوالات پوچھے، میں مفتی سعید رضوی صاحب سے پوچھا ہوں. مفتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ کلموں کی ایک تو حکمت کیا ہے، کچھ تو ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دی ہیں، اور نکاح کے وقت شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ کلمے ضرور پڑھنے چاہیے؟ اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہ جو کلمے ہیں ان کا نکاح سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. ٹھیک ہے، ایجاب و قبول ہو، حق مہر ہو، گواہ ہو، نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ جو پڑھائے جاتے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہے، ٹھیک، نیا سفر شروع کرنے جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا ہو. ہم لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں گفتگو کرنے میں. کوئی ایسا کلمہ نہ نکل گیا ہو جس سے ایمان جانے کا خدشہ ہو،
تو وہاں دوبارہ کلمہ پڑھ کر تجدید کر لی جاتی ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ نئی زندگی کے اس فیز میں داخل ہوا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا جی، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ کلمے ایسے گھڑ لیے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں ان کلموں کو مانتا، تو کیا کفر کا جی میں وہ اس کیا میں عرض کرتا ہوں، التزام ہے؟ آپ کہتے ہیں لفظ التزام ہوتا ہے کہ لزوم ہوتا ہے، لزوم ہے۔ اچھا اس میں یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے، یہ کہنا کہ میں ان کلموں کو نہیں مانتا، یہ یقیناً کفر تک لے جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے بغیر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس میں ہے، وہ اس سے تو ابتدا ہو رہی ہے، کلمہ طیبہ سے ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس پر میں پہلی ٹرم میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اصل میں پہلے جو 4 کلمے عمومی طور پہ پڑھے جاتے ہیں، ان کے الفاظ تو من و عن احادیث میں ایسے ہی موجود ہیں۔ 5واں اور 6واں جو کلمہ ہے وہ بھی کوئی کسی نے اپنے طور پہ گھڑے نہیں ہیں، وہ متفرق احادیث سے کلمات وہ لے ڈاکٹر کر، صاحب نے آپ کے آنے سے پہلے اس جی کی بالکل، تفصیل بتا دی۔ تو جب وہ سارا کلام حدیث پاک کا ہے یا قرآن پاک سے ہے، تو اس کا یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا، یہ بہت خطرناک بات ہے، اس بندے کو تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ آپ کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص ایام جو ہیں خواتین کے، وہ ان میں 6 کلمے پڑھ سکتی ہیں، جی کلمے پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں، اس میں زبانی تلاوت بھی کر سکتی جی ہیں، زبانی قرآن مجید نہیں، قرآن چھو نہیں سکتی، لیکن اگر دور پڑا ہو بڑے حروف والا تو وہ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں، قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں، زبانی بھی نہیں پڑھنا، نہیں زبانی بھی نہیں پڑھنا مخصوص ایام میں۔ اچھا جی جی تو کلمہ پڑھ سکتی ہیں، اور جی کلمہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیت کے طور پہ نہیں پڑھ رہی، اور یہ 2 اجزاء علیحدہ علیحدہ جگہ سے لے رہے ہیں آپ قرآن پاک سے۔ لیکن وہ قرآن کا حصہ ہی جی ہے، بالکل حصہ ہے، قرآن پاک کی آیت کو بطور آیت پڑھنا منع ہے، اگر ایک لفظ کر کے کوئی پڑھے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں وہ تسلسل نہیں ہے قرآن پاک کی پڑھنے۔ ٹھیک ہے، خیر اس پہ مفتی صاحب ذرا پھر بھی میری گزارش پہ غور کر لیجیے گا، پھر دیکھ لیجیے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ بھی اگر زبانی کوئی تلاوت کر جی یہ منع ہے، یہ بے وضو پڑھ سکتا ہے زبانی قرآن پاک۔ آپ اصل میں جس طرف اشارہ وہ یہ ہے کہ بندہ بے وضو قرآن پاک چھوئے نہ، اوپر سے دیکھ کے یعنی سامنے رکھا ہوا ہے یا موبائل میں جیسے ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ارکان اسلام پر جی عمل کرنا انہوں نے پوچھا کیوں ضروری ہے؟ جی قبلہ غازی صاحب، ارکان اسلام پر عمل کرنا ہی دراصل اپنے مسلمان ہونے کا اظہار ہے، اور اسی پر ہمارے نجات کا مدار ہے کہ مطلب اعمال جو ہے وہ انسان کے لیے، اس کو نجات کا سلسلہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان اور سمجھا۔ ایک بات اس میں بہت اور ہے نا کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، تو اب اس پہ عمل آپ نہیں کریں، تصدیق بالقلب کیسے ہو جائے گی؟ اگر آپ نے تصدیق بالقلب کی ہے، اس کو دل سے مانا ہے، تو دل سے ماننے کا اظہار پھر آگے عمل بھی تو ہے نا، بالکل ایسے، اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر کلمے زبانی یاد نہیں ہوتے کوشش کے باوجود، پھر کیا صورت ہے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی عرض یہ واجب کلمہ نہیں ہے۔ طیبہ تو آتا ہی ہے، جی، جی، کلمہ شہادت آتا ہے، یہ جو کلمہ سارے کلمے یاد کرنے فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ایک اچھی بات اگر یاد ہو جائیں، اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، درود پاک کہہ رہی ہیں وہ کہ جب آدمی مخصوص ایام میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مفتی صاحب اس پہ آپ سے پھر کسی جی نشست ضرور بات کریں گے ہونی ہے، انشاءاللہ۔ یہ علمی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، نہیں اجتہاد ایک بالکل چیز ہے، اس پہ اور غور کرنا چاہیے، بالکل۔ واہ ہوتے ہیں جی بالکل۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف آ گیا جی، پھر آ جاتے ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل، 6 کلمے، اور ایمان کی جو 7 شاخیں ہیں جی، اور آگے 70 تک یہ جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اس میں جی کافی سارا تو بیان پہلے ہو چکا ہے ایمان کی شاخوں کے حوالے سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ایمان مفصل پر جو بات چل رہی تھی کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر لانا، کتابوں پر لانا، سارے رسولوں پر لانا۔ کتابوں سے ایمان لانے سے کیا مراد؟ ہاں، کتابوں سے مراد وہ آسمانی کتب جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا اس پہ ہمارا ایمان ہے، جو اصل اللہ نے اتارا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے انجیل کی، تورات کی، زبور کی کوئی عبارت پیش کرتا ہے کہ یہ جناب انجیل میں لکھا ہے، یہ تورات میں، یہ زبور میں لکھا ہے، تو آپ نے اس کو ٹیلی کرنا ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اگر تو وہ قرآن پاک کے مطابق ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل اللہ کا کلام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر وہ مطابق نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ نے فی الفور اس کا انکار بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک، آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر اللہ نے جو اتارا یہ وہی ہے تو میں اس کو بھی مانتا ہوں، ورنہ جو اللہ نے اتارا اس پہ میرا ایمان ہے، کیونکہ اس میں تحریفات ہوئی ہیں اس میں۔ بڑی بہت خوبصورت آپ نے۔ دوسرا یہ بھی کرنا ہے کہ یہ 4 کتابیں صرف ہمیں پتہ ہے، 5ویں کچھ صحائف ہیں،
جی حضرت کافی نوح علیہ سارے السلام کے جو ملتے ہیں، جی جی باقی نہیں کچھ ملتے، جی بالکل، لیکن 315 انبیاء کرام صاحبان کتاب تھے، ان پہ کتابیں بھی آئیں، ان پہ صاحب بھی آئے، ہم ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اگرچہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی چونکہ یہ 4 کتابیں اس لیے کہی جاتی ہیں عمومی طور پہ کہ تورات، انجیل، زبور بائی نیم ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں، تو اور اس لیے پھر یہ 4 معروف ہیں، باقی صحائف ہیں وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ وہ ان کا حجم کتنا تھا یا کس انداز میں دیے گئے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے، جو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اس سب پر ہمارا ایمان ہے، جو انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور یہی حکم ہے، تو یہی ایمان مفصل کی ترتیب ہے۔ ایمان اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، اقرار باللسان ایک اس کا فیز ہے، ایک پہلو ہے۔ تصدیق بالقلب میں جب تک نہیں داخل ہوتے تو زبان سے تو منافق بھی پڑھتے تھے کلمہ، اور قرآن پاک نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہے ہی نہیں محض زبان سے، جب تک آپ دل سے نہیں مانیں گے۔ اور اصل ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امام محمد رضا علیہ رحمت نے بڑے خوبصورت انداز میں پورے ایمان کا خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، یعنی سارا ایمان حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید احد جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے کہا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ کسی سے ناراض بھی ہو تو اللہ کی خاطر محبت بھی کرے، الحب للہ والبغض للہ والی بات ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے مفاد بات پہ اپنا کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ اچھا اپنا ڈاکٹر صاحب آپ سے جب میں آؤں گا تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ ایمان کی وہ جو حدیث پاک ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی چیز کھٹکتی ہے جی، اور ایک اگر اچھا کام ہے تو تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، غلط ہے تو اندر بھی تمہارے ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک تو انہوں نے پوچھا جی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ جی قبلہ غائی صاحب وہ حدیث پاک ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، اس کے لیے بغض رکھتا ہے، اس کے لیے عطا کرتا ہے اور اس کے لیے روک دیتا ہے۔ علامہ ہاشمی صاحب زیارت کے لیے وظیفہ انہوں نے پوچھا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، میں تو سمجھتا درود پاک کوئی بھی پڑھے تو جی بالکل ایسا ہی ہے، درود پاک کے جو سہل الفاظ زبان پر آئیں وہ ان کو کثرت سے پڑھے، باقی یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، سنتوں کو اپنائیں، محبت اپنے دل میں، رات کو وضو کر کے سوئیں جی اور چاروں کل پڑھ کے اور اس کے بعد درود پاک کی ایک تسبیح تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جی اپنا مفتی صاحب ایک انہوں نے سوال پوچھا تھا، 5واں ہاں کلمہ اور چھٹے کے انہوں نے الفاظ کچھ کہے، یہ کئی جگہ پہ الفاظ مختلف بھی ہیں، جو وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ اس ترتیب سے احادیث میں جمع نہیں ہے، یہ متفرق احادیث سے لے کر جمع کیے گئے ہیں۔ کس نے جمع کیے کوئی ہے علم؟ اس کا کوئی باقاعدہ اوریجن نہیں ہمیں پتا۔ ہاں جی، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ علماء کرام نے جب عوام کی تربیت کا خیال ان کے دل میں آیا تو انہوں نے سوچا کہ ان کلمات کو ایسے جمع کیا جائے اور ان کو یاد کروا دیا جائے۔ تو یہ تو سعودی عرب میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف بر صغیر میں ہیں،
وہاں بھی میں نے دیکھا بچوں کو کم پہلے علمی یہی کی بات ہے جو یہ سمجھتے ہیں، تقریباً سارے ممالک اسلامیہ میں یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھا جی واپس ہم اپنے موضوع پہ آ قبلہ گئے۔ بھائی صاحب والبعث بعد الموت، جی مرنے کے بعد اٹھنا، آپ دیکھیں سورہ الکہف کا سارا بہاؤ اسی طرف ہے، وہ پورے کا پورا واقعہ کہ مرنے کے بعد اٹھنا، اس کے لیے وہ اولیاء کرام اور غار والا واقعہ، ٹھیک، اصحاب کہف کا، اصحاب کہف والا، وہ سارے اسی پہ۔ اور استکمال ایمان جو ہے، ایمان کا مکمل ہونا، قبلہ غائی صاحب کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے ماننا ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مرغی زندہ ہے، جی انڈا مردہ ہے، اس مردے میں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ زندہ ہے، واہ واہ، عقل والوں کے لیے نشانی کافی نشانیاں ہے، کافی ہے، بالکل ایسے ہی، یعنی کوئی شک مر نہیں۔ کے زندہ ہونے کے لیے اگر تھوڑا سا سوچ لے کہ جو ایسے ہی۔ رب جو ہے وہ مردہ انڈے سے بچہ پیدا کر دیتا ہے اور زندہ مرغی سے وہ مردہ انڈا نکل آتا ہے، تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جی قبلہ غائی صاحب، ایمان کی تکمیل کے لیے جن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن۔ حضور کس کا ایمان مکمل نہیں؟ سرکار نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ من هو شر الناس منزلۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے شریر بندہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا من ترکہ او ودعہ الناس باتقاء فحشہ، وہ شخص اللہ کے ہاں سب سے شریر ہے جس سے لوگ بات کرتے ہوئے ڈریں اور اس کی فحش کلامی کی وجہ سے اور اس کے شر سے بچیں، اس کے شر سے رستہ بدل لیں، یہ چیزیں۔ تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان اس وقت تک تمہارا مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے بیٹے، باپ، اپنے اعزاء و اقربا، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اپنا ہاشمی صاحب وہ جو ہے مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے، جی ایمان کی ایک یہ بھی علامت ہے۔ جی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ جو زندہ ضمیر ہوتے ہیں اور قلب سلیم والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کی حلاوت دی ہے اور جن کا ایمان کا وہ جیسے کہا گیا نا کہ جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جس کے پاس موجود ہوگا تو اس کی نجات ممکن ہو جائے گی۔ اگر کوئی ادنا سی رمق بھی ایمان کے اندر موجود ہوتی ہے تو اندر سے ایک کھٹک ضرور ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں یہی بتایا گیا ہے کہ تمہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ استفت بقلبک، سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے ابا کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو پتہ چل گئی تو میری بے عزتی ہوگی، تو اس کے مطلب وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب لاسٹ کمنٹ آپ فرمائیں، فتویٰ مفتی کا آخر میں۔ جی بالکل، وہ اسی بات کو بڑھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، ابھی جو آپ جس میں کہ گناہ وہ ہے تیرے دل میں کھٹکتا رہے، واہ واہ واہ، تو یہ نہیں دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دل کی صورت میں ایک ایسا الارم فٹ کیا ہے جو آپ کو خبردار کرتا رہتا ہے کہ آپ اچھا گناہ اس کرنا سے گناہ کے بعد اس کی وقتی لذت تو ہے لیکن اس کے بعد اطمینان قلب سکون نہیں ہو سکتا۔ بالکل دنیا کا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں غیر مسلم جن کے چہرے پہ بڑا اطمینان ہوتا ہے، جو زندگی ویسے پاک گزارتے اچھے ہیں، کام کرتے ہیں۔ جی تو اچھے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں ان کا جو ہے وہ ایک سکون ان کی طبیعت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں، جیسے وہ ڈاکٹر عمر جن کا میں نے امریکہ سے آئے تھے نا، ان کا انٹرویو کیا جی ہوا بالکل آئے تھے 92 پہ، ان کے چہرے سے نورانیت، مفتی صاحب نور نکلتا تھا، ایسے لگتا تھا یہ جیسے بلب بڑے لگے ہوئے نا، اس طرح کا نور تھا ان کی روشنی۔ وہ جب دائرہ اسلام میں آتے ہیں نا، ہاں جی، اصل میں چیز یہ ہے کہ زندگی اچھی گزری ہو، اخلاقیات کا جو پیمانہ اسلام نے دیا اس پہ بندہ عامل ہو، تو بات پھر تو صرف ایک دروازہ ہی کھولا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، علامہ ہاشمی آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر محی الدین آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ کلمہ شہادت کی فضیلت ہے یہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس دن شیطانی حملوں سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.